السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 8 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 9 ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھی۔ یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ دیکھنا، وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے۔ ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی۔ آہٹ کا معنی پیر رکھنے کی جو آواز ہوتی ہے، معمولی سے آواز آہستہ، اس کو آہٹ کہتے ہیں۔ ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی، نہ گرد و غبار اڑتا ہے۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں۔ کترا جاتے یعنی ہٹ جاتے ہیں۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول، ڈیل ڈول یعنی جسامت۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھی کتنا تگڑا ہوتا ہے اور کتنا جسامت والا ہوتا ہے، اس کو ڈیل ڈول کہتے ہیں۔ اس کا جو قد ہوتا ہے کتنا بڑا ہے۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے۔ یہ صحرائی یعنی جنگلی، یہ صحرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے۔ قوی یعنی طاقتور۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں۔ ستون یعنی کھمبا۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں۔ شوخ کا معنی چمکیلی، چمکدار۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں۔ کان کیسے چوڑے چکلے ہیں، جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ جھلتا جاتا ہے یعنی ہلاتا جاتا ہے۔ جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے۔ اور اس کے برخلاف اونٹ کی گردن دیکھیے۔ اونٹ کی جو گردن ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے مگر پتلی ہوتی ہے، اور ہاتھی کی گردن چھوٹی مگر موٹی ہے۔ جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی؟ اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے 2 لمبے سفید دانت نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں۔ وزن یعنی بوجھ والے، وزن والے۔ دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے۔ ہاتھی کے
تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے، کیسی گاؤدم، گاؤدم یعنی گاجر کی شکل یا گائے کی دم جیسی، کیسی گاؤدم ہوتی چلی آئی ہے، یہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ، اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں را کے اوپر تا ہے، تا والی را ہے، اس لیے یہاں پر با پر زبر پڑیں گے۔ اگر یہاں سے تا کو نکال دیں، بغیر تا والی را لائیں تو اس صورت کے اندر بری پڑیں گے۔ یہ فرق یاد رکھنا، جہاں کہیں بھی برا، بری، برے لکھا ہوا ہو تو باب کے اوپر زبر اسی وقت پڑیں گے جبکہ را کے اوپر تا ہو، یعنی تا والی را ہو۔ لیکن اگر تا کے بغیر را ہو، جیسے یہاں پر اگر اس کو نکال دیا جائے تو تا کے بغیر را ہو جائے گی، تو تا کے بغیر اگر را ہو تو پھر با کے اوپر پیش پڑیں گے، برا، بری اور برے۔ اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیرتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ شاخ یعنی ڈالیاں، شاخ کی جمع ہے شاخوں۔ درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ، یہ دانہ ہا کے ساتھ ہے، دانہ یعنی جیسے گیہوں ہوتا ہے، چاول کا دانہ ہے، گیہوں کا دانہ ہے، اس کو کہتے ہیں دانہ۔ اور اگر اسی ہا کو آپ الف بنا دے، دانہ، تو پھر اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ بدل جائے گا عقل مند۔ اگر نون کے بعد الف ہو، دانہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے عقل مند، ہوشیار۔ لیکن یہ ہا کے ساتھ ہو تو اناج کا دانہ۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے، یعنی کہ نہانے کا اس کو بڑا شوق ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے۔ اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتا یعنی چھوٹی، کوتا گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ کوتا گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایشیا اور افریقہ، دنیا کے جو کھنڈ ہیں تقریباً 7 کھنڈ ہیں، تو ان میں ایشیا ہے اور افریقہ ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بن کی جمع ہے بن کا معنی جنگل،
یہ اس کی جمع ہے. بنوں اور جنگلوں، یہ بنوں اور جنگلوں دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یہ مترادف لفظ ہیں. بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی صدا لیتے ہیں. صدا لیتے یعنی ان کو مانوس کر دیتے ہیں. تو بڑا ہوشیار، حلیم، حلیم کا معنی بردبار، برداشت کرنے والا. حلیم کا معنی برداشت کرنے والا، بردبار. کوئی آدمی غصہ دلائے تب بھی غصے نہ ہو، اور کوئی بھی حالات آ جائے برداشت کر لے. تو حلیم کا معنی برداشت کرنے والا، سہن کرنے والا. حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے. یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 9. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.